اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذکر خدا چینل پر آج ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور یہ ویڈیو بہت سی بہنوں کے سوال کے بعد بنائی گئی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا الحمدللہ 2023 کا جو ہے چاند نظر آ گیا ہے، تو بعض بہنوں کا یہ سوال تھا کہ کیا ہمارے جو سال کا آغاز ہے محرم الحرام سے ہوتا ہے تو اس کی مبارکباد دینا جائز ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ محرم الحرام سے ہی کیوں سال کو شروع کیا گیا۔ تو کوشش کروں گی کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس سوال کا جواب آپ کے سامنے اس طرح سے رکھوں کہ آپ بہنوں کے ذہن مطمئن ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعنا، اے اللہ ہمیں حق کو سمجھنا، حق کو حق سمجھنا نصیب فرما اور اس کی پیروی کرنا نصیب فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا واجتنبنا بہ، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کیوں کہا گیا، یعنی اسلامی سال کا آغاز کیوں کہا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ محرم الحرام کو اسلامی سال کے آغاز میں جب رکھا گیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور صحابہ کرام کو نظامی امور کے لیے سالوں کی گنتی کی ضرورت پڑی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات طے پائی کہ کیوں نہ سال کو محرم الحرام سے شروع کیا جائے اور حج کے مہینہ کے اوپر اینڈ کیا جائے۔ اس سے پہلے میری بہنوں سال جو ہے وہ سرکل کے درمیان تھا، مہینے یہی تھے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، لیکن آغاز کسی خاص مہینے سے نہ تھا اور نہ ہی اختتام کسی خاص مہینے کے اوپر تھا، یا جس سے جہاں سے ذہن مانتا تھا لوگ اپنے سال کا شروع رکھ لیتے تھے۔ لیکن پھر ایک بات طے پائی کہ کیوں نہ سارا نظام جو ہے وہ ایک ہی مہینے سے شروع ہو اور ایک ہی مہینے کے اوپر ختم ہو، تو تب یہ بات طے پائی کہ کیوں نہ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام کو ہی آغاز کا ذریعہ بنایا جائے۔ چنانچہ محرم الحرام سے سال کا آغاز شروع کیا گیا اور ذی الحج کے مہینہ کے اوپر سال کا اختتام ہوا۔ آپ آتے ہیں کہ کیا اس کی مبارکباد دینا جائز ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شروع ہوا، لہٰذا اس میں کوئی خاص بات ہم اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے کہ اس کی مبارکباد دینا ناجائز ہے یا جائز ہے۔ البتہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سال گزر جانے کے بعد ہم نے کیا کمایا، تو اگر تو واقعی ہمارا سال الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزرا، یعنی ہم نے پورا سال الحمدللہ نمازوں کی پابندی رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، اور زندگی کا کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں جو شریعت کے حکموں کی ہم نے خلاف ورزی کی، تو پھر یقیناً ہم نے ایک بہت بڑا موقع سر فرمایا۔ تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ ہم نے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نظام کے مطابق چلایا۔ تو لازمی بات ہے، کیونکہ یہ معصیت کا دور ہے اور گناہ صغیرہ و کبیرہ انسان سے ہر وقت کسی نہ کسی ذریعے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور جس شخص نے تمام گناہوں سے بچتے بچاتے اپنے سال کو مکمل کر لیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا کام انجام دیا، اور اس کام کے لیے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، لہٰذا اسے مبارکباد دی جانی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ہم دنیا میں کوئی نفع کماتے ہیں تو پھر اس نفع کے اوپر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں بیٹا ہوا، تمہیں مبارک ہو، تمہارا یہ کام ہو گیا، اسی طرح ہم سال کی بھی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنا پورا سال دنیا داری میں گزار دیا، دنیا کی
پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، رزق کمانے کی بھیڑ میں اور نفسا نفسی میں گزار دیا تو ہم افسوس کے لائق ہیں۔ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، پھر ہمیں مبارکباد نہیں، پھر ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں زُجِّینَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، کہ بے شک دنیا کی زیب و زینت ہے شہوتوں کے ساتھ محبت، عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، جانوروں کی محبت، کھیتیوں کی محبت، دنیا داری کے کاروباروں کی محبت، تو یہ سب دنیا کا سودا ہے اور دنیا میں ہی ختم ہونے والا ہے۔ جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اگر تو ہم نے اپنے بہترین ٹھکانے کو حاصل کرتے ہوئے نہ دنیا کے کسی نقصان کی پرواہ کی، نہ کسی فائدے کی پرواہ کی، بلکہ ہمارا منشور یہی رہا کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یقیناً ہم نے جیت کمائی اور اس جیت کے اوپر ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اگر ہم نے پورا سال دنیا داری کی حرص و ہوس میں گزار دیا تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے اور افسوس کرنا ہے، تب یہ بناوٹی مبارکباد ہمیں کسی بھی طور پہ نہ ثواب دیتی ہے اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری خوشی کا باعث ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے۔ ہمیں اگر ہم نے دنیا کے مطابق زندگی گزاری ہے تو دعا گو ہونا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ عز و جل پچھلا سال جو گزر گیا اس میں جو نافرمانیاں ہوئیں، جو کمیاں رہ گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، یا اللہ جو صغیرہ و کبیرہ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، مولا کریم تو اس پر میری گرفت نہ فرما۔ میں اپنے گزرے سال کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوں کہ میں اس وقت کو واپس پلٹ نہیں سکتا۔ مولا کریم آئندہ آنے والے وقت کے لیے تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے حق کی پیروی نصیب فرما۔ اے اللہ مجھے باطل سے بچا اور باطل کی پیروی سے بچا۔ اے مولا کریم مجھے ایسا بنا کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہے۔ مولا کریم تو اپنے فیصلے کے اوپر حکمران ہے، تیرا فیصلہ تیرے اوپر حکومت نہیں کرتا۔ اے اللہ عز و جل اگر میرے برے اعمال کی وجہ سے آنے والے سال کے دوران تو نے میرے لیے کچھ برے فیصلے کر رکھے ہیں، مولا کریم تو اپنی رحمت سے انہیں اچھا کر دے، کیونکہ تو اپنے فیصلے کے اوپر حکمران ہے، تیرا فیصلہ تیرے اوپر حکومت نہیں کرتا۔ مولا کریم اس لیے تو اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے مجھ سے درگزر فرما، مجھ سے نرمی فرما اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور مجھے آنے والے سال میں ایسی توفیق عطا فرما کہ میں تجھے راضی کرنے والے بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں۔ تو میری بہنوں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس سوال کا جواب آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حقیقت میں کامیابی اور مبارکباد کس صورت میں دی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ درخواست بھی کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔